بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ یہ 15 اگست کے موضوع پر دوسری تقریر ہے۔ پہلی تقریر بھی بچوں کی تیاری کے لیے لکھی تھی، اسے بڑے بھی کر سکتے ہیں، بچے بھی۔ بہت ہی سہل اور جامع الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ صدر محترم، حاضرین مجلس و مشفق اساتذہ، آج کا دن ایک تاریخ ساز دن ہے جس کو جشن آزادی کے طور پر ہر سال منایا جاتا ہے۔ یہ لمحہ، یہ پل ہر ہندوستانی کے لیے خوشیوں کے انبار لاتا ہے۔ آج کا دن قومی تہوار کا دن ہے، کیونکہ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا، اور اس کو آزاد کرنے میں سبھی نے اپنا اپنا پورا یوگدان دیا۔ اس آزادی کی خاطر ہندوستان کے باشندوں نے اپنی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اس آزادی کی لڑائی میں ان گنت لوگوں کی عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہوئے۔ حاضرین مجلس، اس آزادی کی لڑائی میں سب سے زیادہ علماء دیوبند نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ کئی سال علماء سلاخوں کے پیچھے زندگی گزارنے پر مجبور کیے گئے، لیکن کبھی ان علماؤں نے ہمت نہیں ہاری، کبھی ان علماؤں کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ ان علماء دیوبند نے اپنے اس ملک ہندوستان کی خاطر اپنے سینوں کو انگریزوں کی گولیوں کے سامنے رکھ دیا۔ اس مادر وطن کی خاطر انگریزوں کی توپوں کا ڈٹ کر سامنا کیا۔ لڑتے لڑتے خود تو شہید ہو گئے، لیکن کبھی ہمت نہیں ہاری۔ نہ جانے کتنے علماؤں کے گھر تباہ کر دیے گئے، لیکن ان کے حوصلوں کو یہ ظالم انگریز کبھی پست نہ کر سکے۔ اس ملک کی خاطر ہمارے سکھ بھائیوں نے بھی اپنی بے پناہ قربانی دی۔ نہ جانے کتنوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اس ملک کی خاطر عیسائیوں نے، ہندوؤں نے، سبھی نے مل کر اپنی جانوں کو قربان کیا ہے۔ عزیزان ملت، اس ملک میں بسنے والا، پھر وہ ہندو ہو یا عیسائی، سکھ ہو یا مسلمان، سبھی نے مل کر ایک جٹ ہو کر اس مادر وطن کو 15 اگست 1947 کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرایا ہے۔ برادران ملت، آزادی تو ہمیں مل گئی تھی، لیکن ابھی تک ہندوستان کا کوئی قانون مرتب نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ انگریزوں کے جانے کے بعد بھی انہی کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق نظام چلتا رہا۔ پھر ہندوستان کے بڑے بڑے رہنماؤں نے مل کر ایک کمیٹی بٹھائی، جس کی قیادت ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے کی، جس میں یہ طے پایا گیا کہ ہندوستان میں اپنا ایک الگ قانون بنایا جائے، جس میں سبھی مذاہب کی رعایت کی جائے۔ چنانچہ 2 سال 11 مہینے کی انتہائی محنت و کوشش کے بعد قانون ہند مرتب کیا گیا، اور 26 جنوری 1950 کو اس قانون کی زیروکس کاپی ہر پارلیمنٹ میں، قانون ساز اسمبلی میں اور عدالتوں میں رکھی گئی۔ پورے ہندوستان میں اسی قانون کو لاگو کر دیا گیا۔ اس قانون میں یہ طے پایا گیا کہ ہر ہندوستان کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہے۔ ہمارے ہندوستان کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف قوموں کا گہوارہ ہے۔ یہاں ہر مذہب کے ماننے والے بستے ہیں، اس لیے دستور ہند میں تمام قوموں کی رعایت رکھی گئی ہے۔ چنانچہ اس ملک میں ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے مکمل آزادی ہے، اور دستور ہند میں یہی ملک کی شناخت ہے، اور ہمارے لیے بھی اسی پر عمل کرنا ضروری ہے، اور یہ ملک کے ہت میں بھی ہے۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی، وما علینا الا البلاغ۔